اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ ہونی شدنی، کیا ہے ہونی شدنی، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ ہونی شدنی۔ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ سمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی کو جھٹلایا تو سمود اس آفت سے ہلاک ہوئے جو حد سے باہر تھی، اور عاد اس تند و تیز آندھی سے برباد ہوئے جو سرکش اور بے قابو ہو گئی۔ اللہ نے یہ آندھی انہیں جڑ پیڑ سے اکھاڑنے کے لیے 7 رات اور 8 دن ان پر ٹھہرا دی۔ پھر تم ان لوگوں کو دیکھتے کہ اس طرح اس میں پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، تو اب کیا ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہو؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية۔ اور یہی جرم فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے کیا، اور ان بستیوں نے بھی جو تلپٹ ہو گئیں، اس طرح کہ ان سب نے اپنے پروردگار کے رسول کی نافرمانی کی، چنانچہ اس نے انہیں ایسی پکڑا جو اپنی شدت میں بڑھتی چلی گئی۔ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية۔ اسی طرح نوح کو جھٹلانے کے نتیجے میں جب طوفان اٹھا اور پانی حد سے گزر گیا تو ہم ہی تھے کہ ہم نے تمہیں کشتی میں اٹھا لیا، اس لیے کہ اس سرگزشت کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کو سنیں اور یاد رکھیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ۔ سو اسی طرح جب سور میں ایک ہی مرتبہ پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں پاش پاش کر دیا جائے گا تو اس دن ہونے والی ہو جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا۔ پھر تم دیکھو گے کہ اس دن وہ بہت ہی بودا ہوگا
اور فرشتے اس کے کناروں پر سمٹے ہوئے ہوں گے، اور تمہارے پروردگار کا تخت اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے اس طرح کہ تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات بھی چھپی نہ رہے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية۔ پھر جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا لو پڑھو میرا نامہ اعمال۔ مجھے یہ خیال رہا کہ ایک دن مجھے اپنے اس حساب سے دوچار ہونا ہے، چنانچہ وہ ایک دل پسند عیش میں ہوگا، بہشت بری میں، جس کے میوے جھک رہے ہوں گے۔ اب کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا اے کاش میرا یہ نامہ اعمال مجھے نہ ملتا، اور میرا حساب کیا ہے میں اس سے بے خبر ہی رہتا۔ اے کاش وہی موت فیصلہ کن ہو جاتی، میرا مال میرے کیا کام آیا، میری سب بادشاہی مجھ سے لٹ گئی۔ اس کو پکڑو اور اس کی گردن میں طوق ڈال دو، پھر اس کو دوزخ میں جھونک دو، پھر ایک زنجیر میں ڈال دو جس کی ناپ گزوں میں 70 گز ہے۔ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر کو مانتا تھا اور نہ فقیروں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، اس لیے آج یہاں اس کا کوئی غمخوار نہیں ہے، اور دھوون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے، اس کو یہ گنہگار ہی کھائیں گے۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين
فما منكم من احد عنه حاجزين وانه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم ان منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سو نہیں، یہ کسی شیطان کا الہام نہیں ہے، میں اس کی شہادت پیش کرتا ہوں جسے تم دیکھتے ہو اور اس کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے، کہ بے شک یہ ایک رسول کریم کا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تم لوگ کم ہی مانتے ہو، اور نہ کسی کاہن کا کلام ہے، تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ہمارا یہ پیغمبر اگر اپنی طرف سے کوئی بات ہم پر بنا لاتا تو ہم اس کو قوی ہاتھ سے پکڑ لیتے، پھر اس کی رگے گردن کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روک نہ سکتا۔ یہ تو در حقیقت ڈرنے والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں اس کے جھٹلانے والے بھی ہیں۔ یہ اسی طرح جھٹلاتے رہیں گے، اور قیامت میں ان منکروں کے لیے یقیناً یہ ایک پچھتاوا بن جائے گا۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ ایک یقینی حق ہے۔ اس لیے اے پیغمبر انہیں چھوڑو اور اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا۔ بہت جلدی مچائی ہے ایک جلدی مچانے والے نے، اس عذاب کے لیے جو ان منکروں پر آ کر رہے گا، اسے کوئی ہٹا نہ سکے گا۔ وہ اللہ کی طرف سے آئے گا جو عروج کے زینوں والا ہے۔ یہ ہر چیز کو اپنے پیمانوں سے ناپتے اور پھر جلدی مچا دیتے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ فرشتے اور روح الامین تمہارے حساب سے 50,000 سال کے برابر ایک دن میں اس کے حضور چڑھ کر پہنچتے ہیں۔ اس لیے اے پیغمبر تم ان کی باتوں پر پورے حسن و وقار کے ساتھ صبر کرو۔ یہ اس کو دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه۔ یہ بھی دیکھیں گے یہاں اور اس کے بعد آخرت میں بھی، اس دن جب آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہوں گے، اور کوئی سچا دوست بھی اس وقت اپنے کسی دوست کو نہ پوچھے گا، اس کے باوجود کہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔
مجرم چاہے گا کہ وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے خاندان کو جو اسے پناہ دیتا رہا اور روئے زمین کے ہر شخص کو فدیے میں دے دے، پھر اپنے آپ کو اس سے چھڑا لے۔ كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى۔ ہرگز نہیں، وہ آگ کی لپٹ ہے، چمڑی ادھیڑتی، ہر اس شخص کو پکارتی ہوئی جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا اور مال جمع کیا، پھر سینت سینت کر رکھا۔ ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون۔ یہ اسی طرح جلدی مچاتے رہیں گے، تم ان کی پرواہ نہ کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت بے صبرا پیدا ہوا ہے، اس پر جب مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب راحت ملتی ہے تو سخت بخیل بن جاتا ہے۔ ہاں مگر وہ نہیں جو نمازی ہیں، جو اپنے نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل و محروم کے لیے ایک مقرر حق ہے، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پروردگار کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے کوئی نڈر ہو جائے، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے سوا، اس لیے کہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ ہاں جو اس کے آگے کچھ چاہیں تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، جو خلق اور خالق دونوں کے معاملے میں اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہی پر قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہی ہیں جو بہشت کے باغوں میں ہوں گے بڑی عزت کے ساتھ۔ فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ۔ پھر کیا بات ہے کہ ہمارا یہ فیصلہ سنتے ہی یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تم پر پلے پڑ رہے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے
کہ وہ راحت بھری جنت میں داخل کر لیا جائے گا صرف اس لیے کہ وہ دنیا میں بڑا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ اپنی بڑائی پر نہ اترائیں، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے یہ جانتے ہیں۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں دوبارہ پیدا نہ کر سکیں گے، سو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو مشرق و مغرب کی تمام وسعتوں کا مالک ہے، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کو بدل کر ان سے بہتر پیدا کر دیں، اور ہم اس سے عاجز نہ رہیں گے۔ اس لیے یہ نہیں سمجھتے تو انہیں چھوڑو، یہ باتیں بنائیں اور کھیلیں یہاں تک کہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کی دھمکی انہیں دی جا رہی ہے، جس دن یہ اپنی قبروں سے بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے نکلیں گے، گویا دوڑ کے لیے لگائے ہوئے نشانوں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ یہ ہے وہ دن جس سے یہ ڈرائے جاتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کرو اس سے پہلے کہ ایک دردناک عذاب ان پر آ جائے۔ اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے حدود کے پابند رہو اور میری بات مانو۔ اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے گناہوں میں سے معاف فرمائے گا جو اس سے پہلے تم سے ہوئے ہیں، اور تمہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا۔ اے کاش تم اس کو سمجھتے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم يزدهم دعائی الا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وہ یہی دعوت دیتا رہا مگر وہ لوگ نہیں مانے، یہاں تک کہ اس نے کہا میرے مالک، میں نے اپنی اس قوم کو شب و روز پکارا لیکن میری پکار سے یہ اور زیادہ بھاگتے ہی رہے. میں نے جب بھی انہیں بلایا اس لیے کہ ان کے پلٹنے پر تو انہیں معاف فرمائے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور اپنی چادریں لپیٹ لیں اور اپنی ضد پر اڑ گئے اور بڑا غرور دکھایا. پھر میں نے ان کو کھلم کھلا دعوت دی، پھر ہانکے پکارے بلایا اور چپکے چپکے بھی خوب سمجھایا، اس طرح کہ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، بے شک وہ بڑا معاف کر دینے والا ہے. اس کے نتیجے میں وہ تم پر چھاجوں میہ برسائے گا اور اموال سے اور بیٹوں سے تم کو برکت دے گا اور تمہارے لیے باغ اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کے لیے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، درا حالے کہ اس نے تخلیق کے کئی مدارج سے گزار کر تمہیں بنایا ہے. کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بر تہ بنائے اور ان میں چاند کو روشنی اور سورج کو چراغ بنایا؟ اور دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ ہی نے خاص اہتمام کے ساتھ تمہیں زمین سے اگایا، پھر وہ اسی میں تمہیں لوٹاتا ہے اور اسی سے یکایک نہایت آسانی کے ساتھ تم کو نکال کھڑا کرے گا. اور دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے ایک بچھونے کی طرح بچھا دیا ہے کہ تم پہاڑوں کے درمیان اس کے کھلے راستوں میں چلتے رہو. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. نوح نے کہا اے مالک، انہوں نے میری بات نہیں مانی اور اپنے انہی رہنماؤں کے پیچھے چلے جن کے مال و اولاد نے ان کی نامرادی میں اضافہ ہی کیا ہے، اور جنہوں نے بڑی بڑی چالیں چلی اور کہا کہ اپنے ان معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑو، اور نہ ود اور سوا کو چھوڑو، اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑو، اور اس طرح بہتوں کو گمراہ کر ڈالا. اور اب تو بھی اے مالک ان ظالموں کی گمراہی ہی میں اضافہ کر. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. اپنے انہی گناہوں کی پاداش میں وہ غرق کیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، پھر اللہ کے مقابلے میں انہوں نے اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پائے.
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ اور نوح نے کہا اے مالک ان منکروں میں سے تو اب کسی کو زمین پر نہ چھوڑ، اس لیے کہ تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ ہی کریں گے، اور جنیں گے تو تیرے نافرمان اور منکر ہی جنیں گے۔ میرے مالک تو مجھے معاف فرما دے، میرے ماں باپ کو معاف فرما دے، ان سب کو معاف فرما دے جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو جائیں، سب مسلمان مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ان ظالموں کے لیے اب ان کی بربادی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدی الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ انہیں بتاؤ اے پیغمبر کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کو سنا تو اپنی قوم سے جا کر کہا ہم نے ایک بڑا ہی دل پذیر قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم ہرگز کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اور یہ بھی
کہ ہمارے رب کی شان بہت اونچی ہے، اس نے اپنے لیے کوئی بیوی بنائی ہے نہ اولاد، اور یہ بھی کہ ہمارا یہ احمق سردار اللہ کے بارے میں بالکل حق سے ہٹی ہوئی باتیں کہتا رہا ہے، اور یہ بھی کہ ہم اس کے پیچھے صرف اس لیے چلتے رہے کہ ہم نے سمجھا تھا کہ کیا جن اور کیا انسان اللہ پر کوئی بھی جھوٹ نہیں باندھ سکتا، اور یہ بھی کہ انسان کچھ پہلے ہی سرکش تھے، پھر انسانوں میں سے کچھ احمق ہمارے ان جنوں میں سے کچھ شریروں کی دہائی دیتے رہے تو انہوں نے ان کی سرکشی بڑھا دی، اور یہ بھی کہ تمہاری طرح انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ اللہ مرنے کے بعد پھر کسی کو زندہ نہ اٹھائے گا، اور یہ بھی کہ اس قرآن کو سننے سے پہلے ہم کچھ تلاش میں تھے، اس لیے کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ سخت پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور اس میں شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ بھی کہ ہم پہلے اس کے ٹھکانوں میں سننے کے لیے جا بیٹھا کرتے تھے، مگر ہم نے دیکھا کہ اب جو سننے کی کوشش کرتا ہے اپنے لیے گھات میں ایک انگارہ پاتا ہے، اور یہ بھی کہ اس وقت ہم نہیں جانتے تھے کہ زمین والوں کے حق میں کوئی برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کے لیے کسی خیر کا ارادہ کیا ہے، اور یہ بھی کہ ہم میں نیک بھی رہے ہیں اور دوسرے بھی، اور ہمارے راستے اس سے پہلے بھی الگ الگ ہی تھے، اور یہ بھی کہ ہم کبھی سرکش نہ تھے، ہم سمجھتے تھے کہ اللہ کی گرفت سے نہ ہم زمین میں کہیں جا کر نکل سکتے ہیں اور نہ آسمان میں کہیں بھاگ کر اس کو ہرا سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ ہمارا یہی خیال تھا جس کی بنا پر ہم نے جب ہدایت کی یہ بات سنی تو اس پر ایمان لے آئے۔ سو اب تمہیں بھی دعوت دیتے ہیں کہ تم میں سے جو اپنے رب کو مانیں گے انہیں کسی نقصان اور کسی زیادتی کا اندیشہ نہ ہوگا، اور یہ بھی کہ اس کے بعد اب ہمارے اندر وہ بھی ہوں گے جو حق کے سامنے سر جھکا دیں گے، اور وہ بھی جو سرتابی پر اصرار کریں گے، سو جنہوں نے سر جھکا دیا انہوں نے راستہ پا لیا، اور جو نافرمان ہوئے وہ پھر دوزخ کا ایندھن ہو کر رہے۔ وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا
لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ اور ان سے کہو اے پیغمبر کہ مجھے یہ وحی بھی آئی ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ اگر توحید کی سیدھی راہ پر قائم رہتے تو ہم انہیں خوب سیراب کر دیتے، اس لیے کہ اس میں انہیں آزمائیں، اور ہمارا فیصلہ ہے کہ ان میں سے جو اپنے پروردگار کی یاد دہانی سے منہ موڑیں گے انہیں وہ ایسے عذاب میں داخل کرے گا جو برابر چڑھتا جائے گا، اور یہ بھی کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس لیے ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اور یہ بھی کہ جب اللہ کا یہ بندہ اس کے گھر میں صرف اس کو پکارنے کھڑا ہو جاتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اے پیغمبر کہہ دو میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں گا۔ ان سے کہہ دو میں تمہارے لیے کسی نفع و ضرر اور کسی ہدایت و ضلالت کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ کہہ دو میں کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤں تو جانتا ہوں کہ مجھے اللہ کے غضب سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اور نہ میں اس کے سوا کوئی ملجا کبھی پا سکوں گا۔ نہیں لوگو، میں تمہارے لیے اس طرح کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، میرا کام صرف یہ ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے پہنچانا ہے اور اس کے پیغامات تمہیں دینے ہیں۔ تاہم یاد رکھو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے ان کے لیے پھر دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہاں تک کہ اپنی قوت کے زوم میں مبتلا یہ لوگ جب وہاں اس چیز کو دیکھیں گے جس سے انہیں خبردار کیا جاتا ہے تو اس وقت ضرور جان لیں گے کہ کس کی مدد کمزور اور کون گنتی میں تھوڑے ہیں۔ کہہ دو میں نہیں جانتا کہ جس عذاب سے تم کو خبردار کیا جاتا ہے وہ قریب ہی ہے، یا میرا پروردگار ابھی سے کچھ اور ٹالے گا۔ یہ غیب کی باتیں ہیں اور اس غیب کو وہی جانتا ہے، اور اپنا یہ غیب کسی پر ظاہر بھی نہیں کرتا۔ رہے وہ جن کو وہ رسول کی حیثیت سے منتخب کر لیتا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کے آگے اور پیچھے تو وہ پہرا لگا دیتا ہے تاکہ معلوم رہے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، اور وہ ان کے ماحول کو گھیرے میں اور ان کی ہر چیز کو گنتی میں رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا واقوم قیلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا۔ اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، رات کو کھڑے رہو مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ بڑھا دو، اور اپنی اس نماز میں قرآن کو
ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اس لیے کہ ان قریب ایک بھاری بات کا بوجھ ہم تم پر ڈال دیں گے۔ رات کا یہ اٹھنا در حقیقت دل کی جمعیت اور بات کی درستی کے لیے بہت موزوں ہے، اس لیے کہ دن میں تو اس کام کی وجہ سے تمہیں بہت مصروفیت رہے گی، لہٰذا اس وقت پڑھو اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، اور رات کی اس تنہائی میں سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس لیے اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، ان سے نہایت بھلے طریقے سے صرف نظر کرو، اور ان جھٹلانے والوں، ان اہل نعمت کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، اور ان کو بس ذرا سی مہلت دو۔ ان کے لیے یقیناً ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور آگ کا ڈھیر ہے، اور گلے میں پھنستا ہوا کھانا ہے، اور بہت دردناک عذاب بھی۔ اس دن جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا گویا ریت کے ٹیلے ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا۔ تمہاری طرف اے قریش مکہ ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا۔ اس لیے اگر تم بھی نہیں مانو گے تو اس دن سے کس طرح بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ آسمان اس کے بوجھ سے پھٹا پڑ رہا ہے اور اللہ کا وعدہ شدنی ہے، اس میں شبہ نہیں کہ اس سے پہلے یہ ایک یاد دہانی ہے۔ سو جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کی راہ اختیار کر لے۔ ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ ہم نے اے پیغمبر تم کو حکم دیا تھا کہ رات میں قیام کرو۔ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات اس کے حضور میں کھڑے رہتے ہو، اور ایک گروہ تمہارے ساتھیوں میں سے بھی۔ لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے اللہ ہی رات اور دن کی تقدیر ٹھہراتا ہے۔
اس نے جان لیا کہ تم لوگ اسے نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر عنایت کی نظر کی، چنانچہ اب قرآن میں سے جتنا ممکن ہو اس نماز میں پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ آگے تم میں بیمار بھی ہوں گے اور کچھ دوسرے وہ بھی جو خدا کے فضل کی تلاش میں سفر کریں گے، اور کچھ دوسرے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اٹھیں گے، اس لیے جتنا ممکن ہو اس میں سے پڑھ لیا کرو، اور اپنے شب و روز میں نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور دین و ملت کی ضرورتوں کے لیے اللہ کو قرض دو، اچھا قرض، اور یاد رکھو کہ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں اس سے بہتر اور ثواب میں برتر پاؤ گے۔ اللہ سے معافی مانگتے رہو، بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، اٹھو اور انذار عام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے رب ہی کی کبریائی کا اعلان کرو، اپنے دامن دل کو پاک رکھو، شرک کی غلاظت سے دور رہو، اور دیکھو اپنی صحیح کو زیادہ خیال کر کے منقطع نہ کر بیٹھو، اور اپنے پروردگار کے فیصلے کے انتظار میں ثابت قدم رہو۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا۔ اس لیے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا، ان منکروں کے لیے آسان نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے اور اس کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اور جگہ جگہ پھیلا ہوا بہت فراواں مال اس کو بخشا، حاضر باش بیٹے دیے، اور اس کے لیے عز و شرف کی راہ خوب ہموار کر دی۔ پھر وہ توقع رکھتا ہے کہ جب اسے یہاں یہ ملا ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے میں اور زیادہ کروں گا۔ ہرگز نہیں، وہ تو ہماری آیتوں کا دشمن نکلا، اس لیے ان قریب میں اسے سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر۔ یہ مجرم، اس نے سوچا اور بات بنائی تو اس پر خدا کی مار۔ اس نے کیا بات بنائی؟ پھر اس پر خدا کی مار۔ اس نے کیا بات بنائی؟ پھر ادھر ادھر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور اکڑا، پھر بولا یہ محض زبان و بیان کی جادوگری ہے، وہی جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، یہ کوئی الہام نہیں ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے۔ سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر
عليها 19. یہ مجرم میں ان قریب اسے دوزخ میں ڈال دوں گا، اور تم کیا سمجھے کہ دوزخ کیا ہے؟ وہ نہ ترس کھائے گی نہ چھوڑے گی، چمڑی جھلس دینے والی، اس پر 19 مقرر ہیں۔ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر۔ ہم نے دوزخ پر فرشتے ہی مقرر کیے ہیں، اور ان کی یہ تعداد صرف اس لیے بتائی ہے کہ اسے منکروں کے لیے آزمائش بنا دیں، تاکہ اہل کتاب کو یقین حاصل ہو، ایمان والوں کا ایمان بڑھے، اہل کتاب اور مومنین دونوں کسی شک میں نہ رہیں، اور اہل کتاب میں سے وہ لوگ جن کے دلوں میں حسد کا روگ ہے اور منکرین اس کا مذاق اڑائیں اور کہیں کہ اللہ نے اس بات سے کیا چاہا ہے۔ اللہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ یہ اپنے علم کے معاملے میں کسی زوم میں نہ رہیں، حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ سرگزشت تو لوگوں کے لیے محض ایک یاد دہانی ہے۔ كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين۔ یہ کوئی مذاق اڑانے اور جلدی مچانے کی چیز نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ چاند گواہی دیتا ہے اور رات بھی جب اس نے پیٹھ پھیر لی، اور صبح بھی جب وہ روشن ہو جاتی ہے، کہ قیامت کا یہ ماجرا بڑے ماجروں میں سے ہے، انسان کی تنبیہ کے لیے سنایا گیا ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ ماننے کے لیے آگے بڑھے یا رد کر کے پیچھے ہٹ جائے۔ ہر متنفس اس روز اپنی کمائی کے بدلے رہن ہوگا، دہنے والوں کے سوا وہ باغوں میں ہوں گے۔ ان مجرموں کے بارے میں باہم پوچھ رہے ہوں گے، وہ ان سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے آئی؟ وہ کہیں گے ہماری بدنصیبی کہ ہم نمازی نہ تھے، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور کٹ حجتیاں کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی کٹ حجتیاں کرتے تھے اور بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ یقین کی گھڑی آ گئی۔ فما تنفعهم شفاعة الشافعين
فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. تب ان کے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے کچھ کام نہ آئے گی. سو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس یاد دہانی سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا بدکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں. بلکہ ان میں سے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ پیغمبر کے بجائے خدا کی طرف سے براہ راست کھلے ہوئے صحیفے اسے پکڑا دیے جائیں. ہرگز نہیں، یہ نہ ہوا ہے نہ ہونا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قیامت کا اندیشہ نہیں رکھتے. ان کے پیچھے نہ پڑو، ہرگز نہیں، یہ تو ایک یاد دہانی ہے. سو جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور یہ کوئی نصیحت حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی اپنے قانون کے مطابق چاہے. سو جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، وہی اہل تقوی ہے اور وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کا پروردگار اسے بخش دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں؟ نہیں، میں قیامت کے دن کو گواہی میں پیش کرتا ہوں، اور نہیں، میں تمہارے اندر تمہارے ملامت کرنے والے نفس کو گواہی میں پیش کرتا ہوں. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی پور پور درست کر سکتے ہیں. نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ حق یہ ہے کہ انسان اپنے ضمیر کے روبرو شرارت کرنا چاہتا ہے، پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ. پھر جب دیدے پتھرائیں گے اور چاند گہنائے گا اور سورج اور چاند دونوں اکٹھے کر دیے جائیں گے، تو یہی انسان اس دن کہے گا اب کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، اب کہیں پناہ نہیں. اس دن تیرے رب ہی کے سامنے جا ٹھہرنا ہوگا. اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا ہے. بلکہ حق یہ ہے کہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے، اگرچہ وہ اپنے لیے کتنے ہی بہانے بنائے. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه۔ ان پر اتمام حجت کی جلدی میں اے پیغمبر، تم اس قرآن کو جلد پا لینے کے لیے اپنی زبان کو اس پر نہ چلاؤ، یہ اسی طرح اترے گا، تم مطمئن رہو، اس کا جمع کرنا اور سنانا سب ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے جب اس وقت ہم اس کو پڑھیں تو اس کی اس قرأت کی پیروی کرو، پھر ہمارے ہی ذمہ ہے کہ اگر کہیں ضرورت ہو تو ہم تمہارے لیے اس کی وضاحت کر دیں۔ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة۔ لوگو، تم اسے نہیں جھٹلا سکتے، ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اس جلد ملنے والی سے محبت کرتے ہو اور اس کو چھوڑے ہوئے ہو جو دیر سے آنے والی ہے، لیکن وہ آئے گی اور اس طرح آئے گی کہ کتنے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے پروردگار کی رحمت کے منتظر، اور کتنے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ ان پر وہ ٹوٹنے والی ہے جو کمر توڑ ڈالے گی۔ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق۔ نہیں، تم اس کو نہیں جھٹلا سکتے، ہرگز نہیں۔ اس دن جب جان ہنسلی میں آپ ہنسے گی اور کہا جائے گا اب ہے کوئی جھاڑنے والا، اور انسان سمجھ لے گا کہ جدائی کا وقت آ پہنچا اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ وہ دن تیرے رب کی طرف جانے کا دن ہوگا۔ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى۔ لیکن انسان کو دیکھو، اس نے نہ تو قیامت کے اچھے انجام کو سچ مانا، نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلا دیا اور منہ موڑا، پھر اکڑتا ہوا اپنے لوگوں میں چل دیا۔ افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے، پھر افسوس ہے، تجھ پر افسوس ہے۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ حقیر پانی کی بوند نہ تھا جو ٹپکا دی جاتی ہے؟ پھر اس سے وہ ایک خون کا لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے بنایا، پھر سنوارا، پھر اس کے جوڑے بنائے، نر اور مادہ۔ کیا اس پروردگار کو اب قدرت نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. کیا انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو پانی کی ایک ملی جلی بوند سے پیدا کیا ہے. ہم اس کو الٹتے پلٹتے رہے یہاں تک کہ ہم نے اس کو دیکھتا سنتا بنا دیا. ہم نے اسے خیر و شر کی راہ سجھا دی. اب وہ چاہے شکر کرے یا کفر کرے. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے منکروں کے لیے زنجیریں، طوق اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. اس کے برخلاف ہمارے وفادار بندے شراب کے جام پئیں گے جن میں آب کافور کی ملونی ہوگی. یہ ایک چشمہ ہے جس کے پاس بیٹھ کر اللہ کے یہ بندے پئیں گے اور جس طرف چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے. یہ اپنی نظریں پوری کرتے اور اس دن سے ڈرتے رہے جس کا ہول ہر چیز کو گھیر لے گا. یہ مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے رہے اس کے باوجود کہ خود اس کے ضرورت مند تھے. یہ اس جذبے سے کھلاتے تھے کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری کی توقع رکھتے ہیں. ہم اپنے پروردگار کی طرف سے اس دن کا اندیشہ رکھتے ہیں جو نہایت روکھا ہے، بڑا ہی ترشروح ہے. سو اللہ نے انہیں اس دن کی مصیبت سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور سرور سے لا ملایا، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں رہنے کے لیے باغ اور پہننے کے لیے ریشمی پوشاک عطا فرمائی. وہ اس میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ اس میں دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سرما کی شدت. اس کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے اور ان کے خوشے بالکل ان کی دسترس میں ہوں گے. ان کے سامنے چاندی کے برتن ان کے کھانے کے لیے اور شیشے کے پیالے ان کے پینے کے لیے گردش میں ہوں گے. شیشے بھی چاندی کے جنہیں ان کے خدام نے ہر خدمت کے لیے نہایت موزوں اندازوں کے ساتھ سجا دیا ہے. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا
ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. اور یہی نہیں، انہیں وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں آب زنجبیل کی ملونی ہوگی. یہ بھی جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. ان کی خدمت میں وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے دوڑتے پھرتے ہوں گے. تم ان کو دیکھو گے تو یہی خیال کرو گے کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں، اور دیکھو گے تو جہاں دیکھو گے وہاں بڑی نعمت اور بڑی بادشاہی دیکھو گے، اس حال میں کہ ان کے اوپر کی پوشاک ہی سبز سندس اور استبرق کے کپڑے ہیں. ان کو چاندی کے کنگن پہنا دیے گئے ہیں، اور ان کے پروردگار نے انہیں خود اپنے حضور میں شراب طہور پلائی ہے. یقیناً تمہارے لیے یہ تمہارے عمل کا صلہ ہے، اور تمہیں مبارک کہ تمہاری سعی مشکور ہوئی. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. تم ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، تم پر یہ قرآن ہم نے ہی نازل کیا ہے اور نہایت اہتمام کے ساتھ نازل کیا ہے، اس لیے تم اپنے پروردگار کے فیصلے کے انتظار میں ثابت قدم رہو، اور ان میں سے کسی گناہ گار کسی ناشکرے کی بات کا دھیان نہ کرو. ہم ان سے نمٹ لیں گے، اور صبح و شام اپنے رب کا نام یاد کرو، اور رات میں بھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کرتے رہو. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. یہ اس لیے نہیں مان رہے کہ یہ صرف جلد ملنے والی سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آگے ایک بھاری دن کو پس پشت ڈال رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انہیں ہم نے ہی پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم جب چاہیں انہیں بالکل ٹھیک انہی کی طرح بدل دیں گے. یہ نہیں مانتے تو انہیں چھوڑو، یہ آیتیں تو ایک یاد دہانی ہیں، اس لیے جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کی راہ اختیار کر لے، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ ہی اپنے قانون کے مطابق چاہے. بے شک اللہ علیم و حکیم ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسی علم و حکمت کی بنا پر اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ان ظالموں کے لیے تو اس نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع۔ یہ ہوائیں جن کی باغ چھوڑ دی جاتی ہے، پھر وہ اندھا دھند غبار اڑاتی ہیں، اور یہ ہوائیں جو بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر بانٹ کر الگ الگ معاملہ کرتی ہیں، پھر دلوں میں یاد دہانی ڈالتی ہیں، کسی پر اتمام حجت اور کسی کو انذار کے لیے یہ گواہی دیتی ہیں کہ جس عذاب کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اس لیے جب ستارے مٹا دیے جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور رسولوں کے لیے ان کے پروردگار کے حضور میں حاضری کا وقت مقرر ہوگا، جانتے ہو کہ ان کو اس حاضری میں کس دن کے لیے دیر ہوئی؟ اسی فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تم کیا سمجھے کہ یہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ یہ جھٹلاتے ہیں تو بتائیں، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر ان کے پچھلوں کو کیا ہم انہی کے پیچھے نہیں لگاتے رہے؟ ہم مجرموں کے ساتھ یہی کرتے ہیں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ تم سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد ہم تمہیں اٹھا نہ سکیں گے؟ کیا ہم نے ایک بے وقت پانی سے تم کو پیدا نہیں کیا؟ پھر اس کو ایک مقرر وقت تک ہم نے ایک محفوظ جگہ میں رکھا، سو ہم نے اسی طرح ٹھہرایا، تو ہم کیا خوب ٹھہرانے والے ہیں۔ پھر کس طرح جھٹلاتے ہو؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کے لیے اکٹھا کرنے والی نہیں بنایا، اور اس نے اونچے پہاڑ نہیں جمائے، اور ان کے اندر سے چشمے نکال کر تم کو میٹھا پانی نہیں پلایا؟ پھر کس طرح جھٹلاتے ہو؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب
إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. اب چلو اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے رہے، چلو اس سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں ہیں، تم کو ہر طرف سے گھیرنے کے لیے۔ اس میں نہ چھاؤں ہے نہ یہ آگ کے شعلوں سے بچاتا ہے، وہ محلوں جیسے انگارے پھینکتی ہے، زرد اونٹوں کی طرح۔ یہ سب تم دیکھو گے، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ بول نہ سکیں گے، اور نہ انہیں اجازت ہوگی کہ خدا کے سامنے آئیں تو کوئی عذر پیش کر رہے ہوں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تم کو اور تم سے پہلے گزرے ہوئے سب لوگوں کو جمع کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا كذلك نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین. خدا سے ڈرنے والے آج سایوں اور چشموں اور اپنی چاہت کے میووں میں گھرے ہوئے ہیں۔ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے اس عمل کے صلے میں جو تم کرتے رہے۔ ہم ان لوگوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں جو خوبی سے عمل کریں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین. تم بھی کچھ کھا برت لو، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ مجرم ہو۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. یہ ہر نعمت دنیا میں پاتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے پروردگار کے حضور میں جھک جاؤ تو نہیں جھکتے۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. یہ مجرم انہوں نے قرآن کو جھٹلا دیا ہے، اب اس کے بعد وہ کیا بات ہے جسے یہ مانیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ
كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. یہ لوگ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق ان میں سے ہر ایک اپنی سی کہہ رہا ہے؟ ان کی یہ باتیں کچھ نہیں، ہرگز نہیں، یہ عنقریب جان لیں گے. ہم پھر کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، یہ عنقریب جان لیں گے. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا. یہ دیکھیں تو صحیح، کیا زمین کو ہم نے گہوارا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں بنایا؟ اور تم کو جوڑوں کی صورت میں پیدا نہیں کیا؟ اور تمہاری نیند کو تمہارے لیے باعث راحت نہیں بنایا؟ اور رات کو لباس اور دن کو وقت معاش نہیں بنایا؟ اور تمہارے اوپر 7 محکم آسمان نہیں بنائے؟ اور ان میں ایک دہکتا چراغ نہیں بنایا؟ اور نچڑتی بدلیوں سے چھاجوں میہ نہیں برسایا کہ اس سے اناج اور سبزہ اور گھنے باغ اگائیں؟ یہ سب منادی کر رہا ہے کہ یقیناً فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن کر رہ جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ جہنم گھات میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ. اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، نہ اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے، نہ پینے کی کسی چیز کا، گرم پانی اور بہتی پیپ کے سوا. ان کے عمل کے مطابق ان کا بدلہ. وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے، اور ہماری آیتوں کو انہوں نے بے دریغ جھٹلا دیا تھا. اور ادھر ان کی ہر چیز ہم نے لکھ کر گن رکھی تھی، اس لیے اب چکھو کہ ہم تمہارے لیے عذاب ہی بڑھائیں گے. ان للمتقین مفازا حدائق
حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے البتہ اس دن بڑی فیروز مندی ہے، رہنے کے لیے باغ اور کھانے کے لیے انگور اور دل بہلانے کے لیے اٹھتی جوانیوں والی ہمسینے، اور ان کی صحبت میں پینے کے لیے چھلکتے جام۔ وہاں وہ کوئی بیہودہ بات اور کوئی بہتان نہ سنیں گے۔ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے بدلہ ہوگا، اس کی عنایت بالکل ان کے عمل کے حساب سے۔ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی ہر چیز کے پروردگار خدائے رحمان کی طرف سے کسی کو یارہ نہیں کہ اس کی طرف سے کوئی بات کرے۔ اس دن جب فرشتے اور جبریل امین سب اس کے حضور میں صف بستہ کھڑے ہوں گے، اس دن جب وہی بولیں گے جنہیں رحمان اجازت دے اور وہ صحیح بات کہیں۔ یہ دن شدنی ہے، اس لیے اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف ٹھکانہ بنا لے۔ ہم نے تمہیں اس عذاب سے آگاہ کر دیا ہے جو قریب آ لگا ہے۔ اس دن جب آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور منکر پکارے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا السابقات سبقا المدبرات امرا۔ ہوائیں گواہی دیتی ہیں، جڑ سے اکھاڑنے والی، اور وہ بھی جو بہت نرمی سے چلتی ہیں، اور فضاؤں میں تیرتے دوڑتے، پھر اس دوڑ میں ایک دوسرے سے بڑھتے، پھر حکم کی تدبیر کرتے ہوئے بادل گواہی دیتے ہیں کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ ہو کر رہے گی۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ۔ اس دن جب تھر تھری چھوٹے گی ایک کے پیچھے دوسری، اس دن کتنے دل خوف سے دھڑکتے ہوں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی۔ یقولون اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً
قالوا تلك إذا كرة خاسرة پوچھتے ہیں کیا مرنے کے بعد ہم ضرور اسی طرح پلٹا کر واپس لائے جائیں گے؟ کیا اس وقت جب ہم کھنکھناتی ہڈیاں ہوں گے؟ کہنے لگے کہ یہ لوٹنا تو پھر بڑے نقصان کا لوٹنا ہوا۔ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة سو یہ مذاق اڑاتے ہیں تو سن لیں کہ یہ بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی، پھر دفتن یہ میدان میں سامنے ہوں گے۔ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ اچھا سنو، کیا موسیٰ کی سرگزشت تمہیں پہنچی ہے جب اس کے پروردگار نے طویٰ کے مقدس وادی میں اسے پکارا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بہت سر اٹھا لیا ہے، اور اس سے کہو کہ کیا تم میں کچھ جذبہ ہے کہ پاکیزگی کی طرف آ جاؤ اور میں تم کو تمہارے پروردگار کی راہ دکھاؤں کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر اس نے فرعون کے پاس جا کر اسے بڑی نشانی دکھائی، لیکن اس نے جھٹلا دیا اور نہیں مانا۔ پھر اپنی سرگرمیوں کے لیے پلٹا اور لوگوں کو اکٹھا کر کے پکارا، پھر کہا کہ تمہارا سب سے بڑا رب تو میں ہوں۔ بالآخر اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں اسے پکڑ لیا۔ لوگو، اس سرگزشت میں یقیناً بڑی عبرت ہے ان کے لیے جو ڈرنے والے ہوں۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم۔ تم نہیں مانتے تو بتاؤ، کیا تمہیں بنانا مشکل ہے یا آسمان کو؟ اللہ نے اسے بنایا ہے، اس کا گنبد اونچا کیا ہے، پھر اس کو خوب درست کیا ہے، اور اس پر چھائی ہوئی اس کی رات اس نے ڈھانپ دی، اور اس کا دن بے نقاب کیا ہے۔ اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا ہے، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا ہے، اور اس کے پہاڑ اس میں گاڑے ہیں، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے متاع زیست کے طور پر۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے
کہ جب وہ بڑا ہنگامہ برپا ہوگا تو یہ سب درہم برہم ہو جائے گا۔ اس دن انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا، اور دوزخ ان کے سامنے بے نقاب کر دی جائے گی جو اس سے دوچار ہوں گے۔ سو جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور جو اپنے پروردگار کے حضور میں پیشی سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشوں کی پیروی سے روکا تو بہشت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی؟ تمہیں اس بحث سے کیا تعلق؟ اس کا علم تیرے رب ہی کے حوالے ہے، تم تو صرف ان لوگوں کو خبردار کر دینے والے ہو جو اس سے ڈریں۔ یہ جس دن اس کو دیکھیں گے تو یہی سمجھیں گے کہ گویا ایک شام یا اس کی صبح سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے۔